میری جو لگن ہے یا میری جستجو ہے، جو میری چاہت ہے، وہ اللہ کی تلاش ہے، اللہ کہاں ہے۔ اور شاید ہم سب کی کہیں نہ کہیں یہ چاہت بن جاتی ہے، زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب ہم اللہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ They say there is a thin line between losing yourself in God and losing your mind۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ کتاب کافی عرصے سے میرے پاس ہے اور اس کے ساتھ ڈیپ ریلیشن اس لیے ہے کہ شاید میری روح کو بھی یہ چیز تھی۔ The 40 Rules of Love by Elif Shafak۔ بیسیکلی اس بک کے اندر عشق اور مجاز اور حقیقی کے بارے میں باتیں ہیں۔ یہ کتاب ایلف شفق نے لکھی ہے، جو ترکی میں رہتی ہیں اور ترکی رائٹر ہے، اور وہ عزیز سے ملتی ہیں جو کہ انہیں سویٹ بلیسپی ناول ہے اس کے بارے میں بتاتی ہیں، اور اس میں شمس تبریز اور رومی کے عشق کے بارے میں بتایا ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے وہ ہے درویش کے ڈائلاگ۔ درویش ایک ملنگ ہے، ایک صوفی ہے، ایک فقیر ہے جو کہ تلاش میں ہے رومی کی۔ ویڈیو میں آپ کو کچھ ڈائلاگز پڑھ کے سناؤں گی درویش کے، جو آپ کے مائنڈ میں بھی کویسچن کریٹ کر دیں گے اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کس لیول کی یہ باتیں ہیں۔ یہ سوال درویش سے کیا گیا ہے اور درویش کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ لوکنگ فار سم تھنگ ڈفرینٹ، مجھے کچھ ڈفرینٹ چاہیے ہی نہیں ہے، آئی ایم لوکنگ فار گاڈ۔ I said my quest is a quest for God۔ پہلے کہ 40 Rules of Love کی ڈسکشن شروع کی جائے، ویڈیو سٹارٹ ہو، آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ پلیز اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ چلیں آپ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ یہاں پہ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کب آئے گا۔ تو درویش کہتا ہے کہ I am closer to you than your jugular vein، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس کی سب سے فیمس لائن ہے How we see God is a direct reflection of how we see ourselves۔ God brings to mind mostly fear and blame۔ It means there is too much fear and blame built inside us۔ We see God as full of love and compassion، so are we۔ تو جیسے ہمیں اپنی ذات نظر آتی ہے ویسے ہی ہمیں اللہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور درویش کا ڈائلاگ ہے Because although it is a fact that he cannot be found by seeking، only those who seek can find him۔ تو جو لوگ اس کی تلاش کرتے ہیں ہمیں انہیں کو ملتا ہے، جو اس کی جستجو میں مارے پھرتے ہیں وہ انہیں کو ملتا ہے۔ پھر درویش کہتا ہے کہ there are people who never ever traveled anywhere and yet have seen the world۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہیں بھی نہیں گئے ہوتے لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک پوری دنیا بستی ہے۔ اور یہ بات میں نے بابا یحییٰ خان کے منہ سے سنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں صدیوں پہلے بھی موجود تھا، اس سے پہلے بھی موجود تھا، اب بھی ہوں اور شاید میں آگے بھی رہوں۔ تو یہ باتیں ایک درویشی کے لیول کی ہیں، یہ باتیں عام انسان یا انٹلیکچوئل پرسن یا جو سر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں نا، کہ دماغ کا عقل کا کہ سانو سارا کچھ جانتا ہے، ان کے سمجھنے کی ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد شمس کی لائن ہے لو کے بارے میں، عشق کے بارے میں Just as clay needs to go through intense heat to become strong، love can only be perfect in pain۔ رومی بھی کہتا ہے نا کہ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک کہ وہ کھل نہ جائے اور روشنی اس کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ It is another one of the 40 rules۔ 40 rules کے اندر ایک اور رول ہے The quest for love changes us، کہ جو عشق ہے، جو پیار ہے، چاہے مجازی ہو یا حقیقی، یہ ہمیں بالکل تبدیل کر دیتا ہے۔ There is no seeker among those who search for love who has not matured on the way۔ انسان اس وقت تک میچور ہی نہیں ہوتا، اس کو اپنی ریئلائزیشن ہوتی ہی نہیں ہے۔ The moment you start looking for love you start to change within and without۔ آپ نہ صرف ظاہری طور پہ بلکہ آپ اندرونی طور پہ بھی بالکل چینج ہو جاتے ہیں، چاہے آپ کو عشق مل جائے چاہے نہ ملے۔ جیسے آج کل پریزاد میں ندیم ہاشم کہتا ہے نا کہ وہ پوچھتا ہے ہمارے دلوں کے اندر نا، سب کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی پیانو ہوتا ہے اور ہم پوری زندگی اس پیانو کو خریدنے کے لیے گزار دیتے ہیں۔
لیکن وہ پیانو ہمیں نہیں ملتا، بے شک ہم امیر ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ تو جب مریض آگے امیر ہو کے جاتا ہے اور اس پیانو کو لینے کے لیے، لیکن وہ بک چکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حاصل اور لا حاصل کیا ہے۔ دکاندار اس کو کہتے ہیں کہ حاصل اور لا حاصل کی ساری جنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کامیاب کون ہوتا ہے؟ دکاندار کہتا ہے کہ کامیاب کوئی بھی نہیں ہوتا، جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے عشق کو مٹی کر دیتا ہے، اور جس کو نہیں حاصل ہوتا وہ خود مٹی ہو جاتا ہے۔ عشق حاصل اور لا حاصل کے درمیان کی جستجو ہے۔ ایک چیپٹر میں شمس تبریز کہتا ہے I am no more than a particular of nothingness۔ میں صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں صرف اتنا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ میرا نہ ہونا میرا ہونا ہے، اور میرا ہونا میرا نہ ہونا ہے۔ کتنی عجیب باتیں ہیں نا، جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہم وجود رکھتے ہیں، ہم زندہ ہیں، اسی وقت ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید ہم بس ایک لمحہ ہیں، جو لمحہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، بس یہی لمحہ۔ اسی کے اندر رومی نے روح کی یعنی کہ اسپرٹ کی، نفس کی 7 قسمیں بتائی ہیں، اور اس کے اوپر میں نے پہلے کافی عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیے گا، جس کے اندر ڈپرائیڈ نفس، ایکوزنگ نفس، انسپائرڈ نفس، سیرین نفس، پلیز نفس اینڈ لاسٹ وتھ پیوریفائڈ نفس، یہ 7 قسمیں ہیں جو ہر ایک کے نفس میں بتائی جاتی ہیں۔ بیسیکلی یہ 7 لیول ہیں۔ انسان پہلے نفس کے پہلے لیول پہ ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ آگے جاتا ہے کچھ لوگ نفس کے پہلے لیول پر ہی پوری زندگی گزار لیتے ہیں، اور کچھ لوگ نفس کے دوسرے لیول پر، کچھ تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے لیول پر۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیے اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ کس لیول پہ ہیں، نفس کے پہلے لیول پہ ہیں، تیسرے پہ ہیں، چوتھے پہ ہیں یا آخری پہ ہیں۔ 40 رولز آف لو میں ایک اور لو کا رول ہے، یہ کنفلکٹ ہے۔ انٹلیکچوئل پرسن اور وہ لوگ جو عشق میں پڑ جاتے ہیں، جن کے اوپر محبوب کے عشق اور اس کی یادیں اور ہر چیز طاری ہو جاتی ہے، بس ان کو پھر وہی نظر آتا ہے جو مرضی آپ ان کو سمجھا لیں۔ تو یہ رول ہے انٹلیکٹ اینڈ لو آر میڈ آف ڈفرینٹ مٹیریلز، یعنی کہ عقل اور عشق ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل الگ ہیں۔ He said intellect ties people in knots and risk nothing۔ تو جو عقل ہے یہ لوگوں کو باندھتی ہے اور کسی چیز میں بھی رسک نہیں لیتی، but love dissolves all tangles and risk everything۔ لیکن جو عشق اور پیار ہیں یہ ہر رسم کو، روایات کو، دنیاوی چیزوں کو توڑتی ہے اور ہر چیز میں رسک ہوتا ہے۔ Intellect is always cautions and advices۔ یہ ہمیشہ جو عقل والے بندے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے نہ کرنا ایسے ہو جائے گا، ایسے نہ کرنا ایسے ہو جائے گا، اور یہ آپ کو کہتے ہیں کہ بی ویئر ٹو مچ کاسٹسی، کہ ہر چیز سے بچو، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ویئر لو سیز اوہ نیور مائنڈ ٹیک دا پلنج، وہ کہتا ہے کہ یار ٹینشن نہیں لینی، بس کود جا، پھر جو ہوتا ہے وہ پھر آپ کو سیدھا کر دیتا ہے۔ انٹلیکٹ ڈز ناٹ ایزیلی بریک ڈاؤن، انٹلیکچوئل بندے زیادہ جلدی نہیں ٹوٹتے۔ ویئر لو کین effortlessly reduce into rubble but prayer are hidden among ruins۔ لیکن جو پیار کرتے ہیں، عشق میں پڑ جاتے ہیں، وہ ٹوٹتے ہیں، اور پھر شمس تبریز کہتا ہے کہ جو خزانہ ہے نا وہ تباہی میں ہی ہے۔ A broken heart hides prayers، اور ایک ٹوٹے ہوئے دل کے اندر اللہ رہتا ہے اور اس کے اندر خزانے ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ عقل اور عشق کا تکرار کی گئی ہے۔ عقل والے منع کرتے ہیں، بچاتے ہیں، ڈراتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن عشق والے کودتے ہیں، کرتے ہیں اور کراتے ہیں، اور نہیں سمجھتے جب تک وہ خود اس راستے سے نہیں گزرتے، اور پھر سکون کی حالت میں آتے ہیں اور پھر اللہ کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عشق کا ایک اور رول بتایا ہے کہ most of the problems of the world stem from linguistic mistakes and simple misunderstandings۔ تو یہ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے عشق میں شاعر الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس سے بہت سارے سننے والے، پڑھنے والے محظوظ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں عشق کو کیسے سمجھ لیتے ہیں۔ ڈونٹ ایور ٹیک ورڈز ایٹ فیس ویلیو، تو کبھی بھی الفاظ کو ان کی سرسری میننگ میں نہ لیں۔ When you step into the zone of love، جب آپ عشق میں پڑھتے ہیں، language as we know it becomes absolute۔
زبان جو کچھ کہتی ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. That which cannot be put into words can only be grasped through silence. جو چیزیں الفاظ نہیں کر سکتی وہ ایک نگاہ کر دیتی ہے. جو چیز الفاظ آپ کو سمجھا نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے, وہ آپ کی خاموشی آپ کو کر دیتی ہے. آپ کی خاموشی اور یہ خاموشی کے اندر جو طوفان چھپا ہوتا ہے وہ آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر جاوید احمد کی کل میں ویڈیو دیکھ رہی تھی تو ان نے ایک صاحب نے کال کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں الفاظ کا چناؤ بڑے دھیان سے کرتا ہوں اور الفاظ بولنے آسان ہے, لوگ بول دیتے ہیں, بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ان الفاظ کو پورا اترنا بہت مشکل ہوتا ہے. یو کین اسٹڈی گاڈ تھرو ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون ان دا یونیورس. آپ اللہ کو ہر چیز میں ہر جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں, بیکاز گاڈ از ناٹ کنفائنڈ ان اے ماسک. وہ کسی مسجد میں نہیں ملتا, synagogue or a church, but if you are still in need of knowing where exactly his abode is, there is only one place to look for him: in the heart of a true lover. There is no one who has lived after seeing him, and just like there's no one who has died after seeing him. Whoever finds him will remain with him forever. جو اس کو دیکھنے کے بعد آج تک کوئی زندہ نہیں رہا اور اس کو دیکھنے کے بعد آج تک کوئی مرا نہیں. Whoever finds him will remain with him forever. جو بھی اس کو ڈھونڈ لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. آپ یقین کریں میں پڑھ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میری اسمائل جو ہے نا وہ نہیں جا رہی. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل میں ایسے اللہ کے قریب باتیں کر رہی ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں, شاید آپ کو بھی ایسا ہی فیل ہوتا ہو. پھر شمس تبریز کہتے ہیں each his own way and his own fare. God does not take us at our word. کہ اللہ جو ہے وہ صرف الفاظ پہ نہیں جاتا. He looks deep into our hearts. وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, ہمارے دل کو, ہماری نیت کو. اس لیے کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ دار و مدار جو نیتوں پر ہے, میں کہتی ہوں کہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ نیتوں پر ہے, نہ کہ یہ کاموں پر, دکھاوے پر, جہاں اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا اور دوسرے سب کو گنہگار ثابت کرنا اس پر نہیں ہے. It is not the ceremonies or rituals that make a difference, but whatever our hearts are sufficiently pure or not. یہ کوئی رسموں کو نہیں دیکھتا اللہ. اللہ دیکھتا ہے کہ ہمارا دل کتنا صاف ہے, اس میں کسی کے لیے نفرت, بغض, کینہ, یہ جیلسی تو نہیں ہے. اللہ کے کسی بندے کے خلاف نفرت تو نہیں ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اس طرح اور بہت زیادہ رولز اس میں بتائے گئے ہیں. 40 رولز آف لو میں عشق, عشق حقیقی, عشق مجازی, اور کس طرح شمس تبریز رومی کے لیے پاگل ہیں اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اللہ کو ڈھونڈتے ہیں, اللہ کی تلاش کرتے ہیں. نہ صرف وہ خود ڈھونڈتے ہیں بلکہ ہماری بھی مدد کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اللہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اور ان رولز کو پڑھ کے سمجھ کے ہمیں بہت سارے ایسے آئیڈیاز ملتے ہیں, ایسی باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ 40 رولز آف لو بائی الف شفق, اس کے اوپر دوبارہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی جس میں پوری بک کی سمری ہوگی اور ہر چیپٹر کو ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاؤں گی, بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اپنے دل کے اندر اللہ کا عشق جگا سکتے ہیں, کس طرح آپ اپنے آپ کو پرسکون کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہیں اور یہ ٹاپکس اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.